ایک گولی 12 نام، امریکہ کی قاتل فینٹانل ہر سال 3 لاکھ امریکیوں کی جان لینے لگی۔ چین، میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف کی شرح فینٹانل نامی نشہ آور گولی کی وجہ سے بڑھائی گئی۔ فینٹانل سن 2000 سے سن 2025 تک کم از کم 10 لاکھ امریکیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ امریکہ نے چین کو منشیات کی تیاری اور فراہمی میں ملوث ملک قرار دے دیا۔ مغرب نے چینیوں کو افیمی بنایا اور اب چینی مغرب کو افیم کی لت میں مبتلا کر رہے ہیں، اور چین کا کہنا ہے کہ فینٹانل امریکہ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ 19ویں صدی عیسوی کا عالمی سامراج برطانیہ چین میں افیم فروخت کرتا تھا، اور چین نے برطانویوں کے خلاف جنگ افیم اول اور جنگ افیم دوئم لڑی۔ جنگ افیم اول سن 1839 عیسوی سے 1842 عیسوی تک جاری رہی، جس میں چینی بادشاہ ہار گئے اور انہیں برطانویوں کی نام نہاد تجارت کے لیے نہ صرف اپنی بندرگاہیں کھولنا پڑیں، جبکہ ہانگ کانگ بھی جرمانے کے طور پر تاج برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ جنگ افیم دوئم سن 1856 عیسوی سے سن 1860 عیسوی تک لڑی گئی۔ چینی ایک بار پھر ہار گئے، جبکہ جارح برطانیہ اور فرانس کامیاب ہوئے۔ دراصل برطانیہ کو چین سے ریشم اور اس کا کپڑا، پورسلین اور اس کے برتن، اور خاص طور پر چائے کی پتی درکار ہوتی تھی، جس کے لیے چاندی میں ادائیگی کرنا ہوتی تھی۔ برطانیہ کو چاندی میں ادائیگی پر مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ اس طرح سرکار انگلیشیا کے خزانوں میں نقرئی دولت گھٹتی جاتی تھی۔ برطانیہ نے اپنی چاندی بچانے کے لیے صورتحال کا غیر انسانی حل یہ نکالا کہ وہ ہندوستان میں افیم کی پیداوار حاصل کرتا، جسے چین میں بیچ دیا جاتا اور بدلے میں ضرورت کی اشیاء حاصل کر لی جاتی۔ قریب سبھی چینی افیم کے نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انقلابی چینیوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ برطانوی کارخانوں اور گوداموں کو نظر آتش کیا اور برطانویوں کو ہلاک کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن مغرب کے چالاک و عیار اذہان نے سادہ دل مشرقیوں پر بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ قابو پا لیا اور منشیات کا گھناؤنا دھندا جاری رکھا۔ وہ تو بھلا ہو چیئرمین ماؤ زے ڈونگ کا، جنہوں نے تاریخی لانگ مارچ کیا اور چینیوں کی افیم کی لت چھڑا دی۔ لیکن اب صورتحال الٹ ہے۔ چین ترقی کر چکا ہے اور وہ اپنی تیار کردہ منشیات مغربی ممالک میں بھیج رہا ہے، جبکہ بظاہر اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ امریکہ جیسے طاقتور ترین ملک کی مقتدر شخصیات ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی ہیں، لیکن اس سنگین ترین مسئلے کا کوئی عملی حل نہیں نکل رہا، اور عیش و نشاط کے شوق میں مبتلا امریکی قوم دھڑا دھڑ موت کے منہ میں چلی جا رہی ہے۔ دور حاضر میں امریکیوں کی سب سے بڑی قاتل ایک گولی ہے، جس کا نام فینٹانل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق فینٹانل کے استعمال کے نتیجے میں ہر سال 3 لاکھ امریکی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ امریکی حکام فینٹانل کو اپنے ملک کے لیے سب سے بڑا دفاعی، سماجی اور معاشی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ یو ایس کانگریس کی جوائنٹ اکنامک کمیٹی JEC نے سن 2020 میں بتایا کہ فینٹانل کے باعث امریکی معیشت کو اس مالی سال میں $1.5 ٹریلین یعنی 1500 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، جو امریکی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کا 7% تھا، اور سن 2017 کی نسبت سن 2020 میں فینٹانل سے امریکی معیشت کو پہنچنے والا نقصان 1/3 زیادہ تھا۔ امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن، جو کہ DEA کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے مطابق امریکہ میں فینٹانل کے پھیلاؤ میں چین، میکسیکو اور کینیڈا ملوث ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فینٹانل ہے کیا اور یہ ملک اس میں کس طرح سے ملوث ہیں۔ دراصل ادویات بنیادی طور پر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک قانونی ادویات اور دوسری غیر قانونی ادویات۔ قانونی ادویات کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک اوور دا کاؤنٹر سیل ادویات، یعنی وہ ادویات جو نسخے کے بغیر فروخت کی جا سکتی ہیں، جبکہ دوسری کنٹرولڈ ادویات ہوتی ہیں جنہیں نسخے کے بغیر فروخت کرنا غیر قانونی ہوتا ہے۔ اب کنٹرولڈ ادویات کو یوں سمجھیے کہ یہ وہ ادویات ہوتی ہیں جن کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کی پیداوار سے لے کر ان کی تیاری اور فروخت سے استعمال تک کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ پوست کے پودے سے حاصل ہونے والی نشہ آور دوا افیم
यानी ओपियम और फिर अफीम से बनने वाली दीगर अद्वियात यानी ओपिएट्स इसी जुमरे में दाखिल हैं। जबकि लेबॉर्ट्री में मसनूई तौर पर तैयार किए गए ओपिएट्स को आम इस्तिलाह में ओपियॉइड्स कहते हैं। इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि फेंटानिल मसनूई तौर पर तैयार करदा अफीम की एक शक्ल को कहते हैं, और ओपिएट्स हों या ओपियॉइड्स हों, दोनों ही ख़तरनाक तरीन मनशियात की कैटेगरी में आते हैं। दवा के तौर पर लिए जाएं तो ये डॉक्टर की तजवीज़ और तशख़ीस के मुताबिक होते हैं, लेकिन आम तौर पे जब इनका अब्यूज़ होता है तो फिर ये ख़तरनाक तरीन मनशियात की कैटेगरी में आते हैं। सिंथेटिक ओपियॉइड्स यानी मसनूई तौर पर तैयार करदा अफीम की शक्लों में मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकॉन्टेन और फेंटानिल वगैरह शामिल हैं। अच्छा, अब फेंटानिल ओपियॉइड्स में सबसे ख़तरनाक नशा और दवा है। नशा इसलिए कि जब अब्यूज़ हो, और दवा तब जबकि वो सजेस्ट की गई हो, एडवाइस की गई हो प्रैक्टिशनर की तरफ से। फेंटानिल मॉर्फिन से 100 गुना तेज़ और हेरोइन से 50 गुना तेज़ है। हेरोइन को हेरोइन इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे तेज़ नशा समझा जाता था, और फेंटानिल इससे भी 50 गुना तेज़ है। उर्दू में समझें तो फेंटानिल एक मुखद्दर है, यानी इंसानी तबीयत में, इंसानी जिस्म में तखदीर पैदा करती है। मुखद्दर का मतलब ये है कि होशो खिरत से बेगाना कर देने वाला ऐसा दर्दकुश मवाद जो दिमाग में ऐशो निशात की लहरों को मुतहर्रिक कर दे और दवा लेने वाले शख्स को गमो अंदोह और अफकारो आलाम से दूर रखे। किसी भी ओपियॉइड की तरह फेंटानिल दर्द के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है, आंतों के निज़ाम, असाबी निज़ाम और दीगर तमाम आज़ाए जिस्मानी को सुन कर देती है। ये दवा अमेरिका के इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से मंजूर शुदा है। फेंटानिल को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसे नाक के ज़रिए खींच कर ऊपर को चढ़ाया जाता है, या तंबाकू में मिलाकर पिया जाता है, या फिर गोली और कैप्सूल की सूरत में निगल लिया जाता है, और इसे नस में इंजेक्शन के ज़रिए लगाकर दौरान खून में भी शामिल कर लिया जाता है। मुख्तलिफ तरीके हैं। डॉक्टर्स आमतौर पर इसकी गोली लिखते हैं, लेकिन नशे के तौर पे जब इस्तेमाल होती है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने बताया आपको। अमेरिका में फेंटानिल के कम से कम 12 मुकामी नाम हैं, यानी एक गोली के 12 नाम हैं, और अमेरिकियों की सबसे बड़ी कातिल है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो आगे आएंगे सरकारी, उसके मुताबिक ये है कि सालाना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 से लेकर 90,000 तक अमवात होती हैं। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि कम से कम अमेरिका में हर साल फेंटानिल से 3 लाख अमरीकी मौत के मुंह में जा रहे हैं। अच्छा, अब अमेरिका में जो फेंटानिल के कम से कम 12 मकामी नाम हैं, अपेस है, चाइना गर्ल है, डांस फीवर है, फ्रेंड है, गुड फीलर्स, ग्रेट बियर, ही मैन, जैकपॉट, किंग आइवरी, मर्डर 8, पॉइजन, टैंगो एंड कैश, ये सब फेंटानिल के अमरीकी नाम हैं, जो कि स्लैंग जिसको हम कहते हैं, कि जिसको हम बाज़ार की ज़ुबान कहते हैं या आम ज़ुबान कहते हैं। तो फेंटानिल अलग से भी बिकती है और सस्ती हीरोइन के साथ मिलाकर भी दी जाती है। कुछ अमरीकी इलाकों में फेंटानिल की फ़ी ग्राम कीमत $30 से $50 है। फ़ी ग्राम कीमत $30 से $50 है, जबकि कुछ इलाकों में फेंटानिल की कीमत $110 फ़ी ग्राम तक भी पहुंच जाती है। 1 ग्राम का 10वां हिस्सा मकामी इस्तिलाह में पॉइंट कहलाता है। मकामी इस्तिलाह से मुराद पाकिस्तानी इस्तिलाह नहीं है, हमारे यहाँ पे भी अगर कुछ लोगों के इस्तेमाल में होगी, हमारे यहाँ भी लोग पीछे नहीं हैं, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल है, लेकिन हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो बनते बनते टाइम लगता है। तो अमेरिका भी मार्केट में 1 ग्राम फेंटानिल का 10वां हिस्सा पॉइंट कहलाता है, और फेंटानिल का $1.3 से $12 में फेंटानिल का 1 पॉइंट बिकता है। फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, ओहायो, कोलंबस, मिनेसोटा, लॉस एंजल्स, पेंसिल्वेनिया, गरज अमेरिका की किस जगह का नाम लीजिए जहां ये गोली बिना नुस्खे के फ़रोख्त नहीं हो रही या पाउडर की फॉर्म में दस्तयाब नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं अमेरिका इससे महफूज नहीं। और इस गोली के ओवरडोज के असरात ये हैं कि दिमाग में जुनून की हद तक निशात पैदा हो जाता है, और कैसा ही दर्द क्यों ना हो उसमें फौरी आराम आ जाता है। ये तो किसी हद तक उसके फ़वाइद हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत नहीं है तो वो फ़वाइद भी आपके लिए नुकसानदेह हैं। और फिर कोमा लाक हो जाता है, यानी तवील बेहोशी, मौत वाली बेहोशी तारी होने लगती है। तबीयत में सख्त इंतशार पैदा होने के साथ साथ दिल भी डूबना शुरू हो जाता है, और शदीद मतली और कै की सूरत हाल भी पेश आ सकती है। जबकि पेशाब का रुक जाना, आँखों की पुतलियों का सुकड़ने के साथ साथ साकित हो जाना, ठंडे पसीने आना,
ऑक्सीजन की कमी हो जाना और जल्द पर जा बजा नीलगून निशानात का नमूदार होना भी इसके आम असरात में शामिल है। फेंटानिल लेने वालों के निज़ाम तनफ़ुस पर कई बार, यानी सांस का जो निज़ाम है ना, उस पर कई बार इस कदर शदीद दबाव पड़ता है कि अगर फौरी तिबी इमदाद ना मिल पाए तो मौत वाक़या हो जाती है। और ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि आमतौर पे वेस्ट में अकेले रहने का रिवाज है, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिलियाँ तो हैं नहीं, छोटी फैमिलियाँ भी कम है, तो लोग आमतौर पे अकेले रहते हैं, तन्हाई का शिकार हैं। तो फौरी तिबी इमदाद कहाँ से मिलेगी? मारूफ अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR के मुताबिक अमरीका का सबसे बड़ा कातिल ओपियोइड्स का नशा है, और ओपियोइड्स में आवाम की सेहत की तबाही, मईशत को शदीद नुकसान, कौमी दिफा के लिए शदीद ख़तरे का बाइस फेंटानिल है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक फेंटानिल की अमरीका में सैलाब की तरह आमद को रोकना खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का मुतकाज़ी है। अमरीकी इदारों के अदाद शुमार से मालूम होता है कि सन 2000 से अब तक 10 लाख से ज़ायद अमरीकी ड्रग ओवरडोज से मरे। अच्छा, ये ड्रग कौन सी? जो ओपियोइड्स हैं, और ओपियोइड्स में भी मेन अमवात जो हुई हैं, 2/3 से ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो फेंटानिल के बाइस हुई हैं। ये कंट्रोल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सालाना 3 लाख अमवात हो रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं। कंट्रोल्ड यानी गवर्नमेंट समटाइम उसको फज करती है, लेकिन अमेरिका में चूंकि इस तरह का रवाज नहीं है डेटे के साथ गड़बड़ करने का। कोरोना के अय्याम में फेंटानिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि लोग तन्हाई का शिकार थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और मुआशी दबाव भी बहुत ज़्यादा शदीद था, और लोग जो है ना वो इस गली में जा निकले ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो सन 1990 से ही ओपियोइड्स को अमरीकी डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं, अपनी प्रिस्क्रिप्शंस भी अपने नुस्खों में देते हैं लोगों को, यानी मसनूई अफीम जो है वो लोगों को आराम के लिए देते हैं, ज़हनी सुकून के लिए देते हैं, क्योंकि ज़हनी सुकून का ना होना मगरिब का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन हालिया बरसों में सस्ती हीरोइन, फेंटानिल और दीगर सिंथेटिक ओपियोइड्स भी कसरत से तजवीज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि FDA के मुताबिक, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, ये मंजूर शुदा दवा है और ये कसरत से तजवीज़ की जा रही है फेंटानिल। सन 1990 से सन 2010 के 20 बरसों के दौरान ओपियोइड्स ओवरडोजेज से ज़्यादातर अमवात पाकोसेट और ऑक्सीकॉन्टिन के इस्तेमाल से हो रही थी, और गैर कानूनी हीरोइन से भी अमवात हो रही थी। लेकिन सन 2013 के बाद से मसनूई तौर पर तैयार करदा ओपियोइड्स की ओवरडोजेज सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बन रही हैं। इस बात में शक नहीं है कि फेंटानिल अहम दवा है, और इसी तरह बाकी सब ओपिएट्स और ओपियोइड्स भी अहम दवाइयाँ हैं। अल्लाह ताला ने पैदा किया है पोस्ट को, और पोस्ट से बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन इन दवाओं की गैर कानूनी तैयारी और उनका फैलाव और फिर उनका इस्तेमाल बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में, और अमेरिका भी इसका शिकार है। सन 2022 में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराह एन मिलग्रम ने अमेरिकन सेनेट को बताया कि फेंटानिल वो वाहिद मोहलिक तरीन दवा है जिसका अमरीकी कौम को सामना करना पड़ रहा है, और फेंटानिल की नई अक़साम भी सामने आ रही हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ज़ाइलाज़िन घोड़ों को बेहोश करने वाली फेंटानिल है, और इंसान उसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकन घोड़ों को बेहोश करने वाली फेंटानिल अपने जिस्म में उतार रहे हैं। ऐसी कोई बेसबब उदासी है मगरिब के मुआशरों में जो समझ से बालातर है। हमारे यहाँ जो मगरिब परस्त लोग हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि मगरिब जो है वहाँ का इंसान किस तरह अकेला और तन्हा हो गया है। आदाद शुमार के मुताबिक 18 साल से 45 साल की उम्र के अमरीकी बड़ी तादाद में फेंटानिल और ओपियोइड से मुतासिर हैं। फेंटानिल भी ओपियोइड ही है। सन 2022 में ओपियोइड्स के ओवरडोजेज से होने वाली अमवात की तादाद 81,806 शुमार की गई। यानी 9/11 के बाद अमरीकी कौम ने अफ़गानिस्तान और इराक में जो जंगें लड़ी, उनमें अमरीकी फ़ौजियों की जितनी अमवात हुई, पीछे घर में उससे 10 गुना से भी ज़्यादा अमरीकी फेंटानिल के सबब मर चुके थे। यानी जंगों में इतनी अमवात नहीं हुई अमेरिका की जितनी मनशियात की वजह से हुई हैं। मेयो क्लिनिक और येल यूनिवर्सिटी की तहकीकात के मुताबिक सन 2016 से सन 2021 तक फेंटानिल से होने वाली अमवात की तादाद में 3 गुना इजाफा हो चुका था। सन 2024 में DEA ने फेंटानिल की 5 करोड़ 50 लाख गोलियां बरामद की, जबकि सन 2023 में फेंटानिल की 8 करोड़ गोलियां पकड़ी गईं। इसी तरह सन 2022 में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फेंटानिल की जितनी मिकदार स्मगलर से बरामद की,
اس سے 36 کروڑ 70 لاکھ مہلک ڈوزز تیار ہو سکتی تھیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ 2 ملی گرام فینٹانل یعنی نمک کے 10 سے 15 دانے جتنی ڈوز جان لیوا ہو سکتی ہے۔ سن 2023 میں فینٹانل کو امریکہ میں سب سے بڑے قاتل کا درجہ حاصل تھا۔ یعنی اس وقت امریکہ کا جو سب سے بڑا قاتل ہے وہ باہر نہیں ہے، امریکہ ایران سے دشمنی کر رہا ہے، امریکہ رشیا کو دھمکیاں لگائی ہیں امریکہ نے، امریکہ جس مرضی ملک کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ بھائی پیچھے گھر کا حال تو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، گھر سنبھالا نہیں جا رہا ہے اور دنیا میں نکلے ہوئے ہیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے، پیچھے اپنی عوام کا دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، لوگ مرے جا رہے ہیں۔ سن 2023 میں نے آپ کو بتایا کہ فینٹانل کو امریکہ میں سب سے بڑے قاتل کا درجہ حاصل تھا۔ قاتل گھر میں بیٹھا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکلے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں تمام عمروں کے لوگ کثرت سے فینٹانل استعمال کرتے ہیں، جبکہ فینٹانل کے حوالے سے رنگ، نسل، طبقے اور پیشے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے نا جو مزدور آدمی ہے یہ نشئی لگتا ہے، نہیں، خوراک کی کمی کی وجہ سے جسم کمزور ہے اور اس کو نشہ باز کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ توہین نہیں کرنی چاہیے انسان کی، غور کرنا چاہیے کہ انسان کے حالات بھی کمزور ہو سکتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ پنجابی چ کہندے رہے نا جدے کوٹھے دانے ہوتے گملے بھی سیانے، تو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، تو وہ ان کے جو برائیاں ہیں ان کی وہ بھی چھپ جاتی ہیں، وہ بھی چھپی ہوئی رہتی ہیں، ان کا نہیں پتہ چلتا ہے۔ یہ میں آپ کو امریکنز کے حالات سنا رہا ہوں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر طبقے اور ہر پیشے کے لوگ جو ہیں وہ فینٹانل کے نشے میں ملوث ہو چکے ہیں۔ امریکن انڈینز ہوں، الاسکا کی قدیم نسلوں کے افراد ہوں، سیاہ فام لوگ ہوں، نوجوان طبقہ ہو یا بڑی عمر کے افراد ہوں، سبھی امریکن فینٹانل کو یکساں طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اس نشے سے نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ سن 2019 سے سن 2021 کے دوران ٹین ایجرز میں بھی، یعنی 13 سے 19 سال تک کی جو بڑی زبردست عمر ہوتی ہے نا انسان کی، ان میں بھی فینٹانل کے استعمال کی روش عام ہو گئی تھی، کیونکہ کرونا آ گیا تھا اور عالم تنہائی میں چلی گئی تھی دنیا۔ اور پھر اس میں ہوا کیا، اس میں منشیات کی خرید و فروخت سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے لگی۔ محفوظ سمجھا لوگوں نے اپنے آپ کو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے خرید و فروخت کریں، اور ویسے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا زیادہ رخ جو ہے وہ لاک ڈاؤنز وغیرہ کی طرف تھا، تو پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی، تو اس کے ذریعے بہت زیادہ خرید و فروخت ہوئی۔ امریکہ کو فینٹانل کی زیادہ تر فراہمی چین اور میکسیکو سے جاری ہے۔ چین اور میکسیکو فینٹانل بناتے ہیں اور امریکہ سمگل کر دیتے ہیں۔ فینٹانل زیادہ تر میکسیکو بارڈر سے پیدل افراد امریکہ لاتے ہیں یا گاڑیوں کے ذریعے کنسائنمنٹس امریکہ میں لائی جاتی ہیں۔ اچھا، ماہرین کے مطابق یہ ہے کہ 1.2 یعنی 1.25 کلو سے تھوڑی کم فینٹانل ہو تو اسے کم سے کم 50,000 مہلک ڈوزز تیار کی جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے بیچنے والی جو ہیں وہ 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ڈوزز تیار ہو جاتی ہوگی۔ بہت سستا سالٹ ہوتا ہے یہ، اور اس میں مارجنز چونکہ ڈرگز میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر دنیا یہ کام کرتے چلی جاتی ہے۔ لالچ بری بلا ہے۔ صرف سن 2023 میں آپ کو بتاؤں 12,000 کلو گرام سے زیادہ، یعنی 1 کلو سے بتایا کہ 50,000 مہلک ڈوزز تیار ہوتی ہیں جو لینے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ 50,000 ڈوزز وہ والی ہوتی ہیں، اور 12,000 کلو سے زائد جو فینٹانل ہے نا وہ سن 2023 صرف 1 سال میں امریکہ کے جنوبی بارڈر سے پکڑی گئی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلے چین تھا جو سب سے زیادہ فینٹانل امریکہ بھیجتا تھا، لیکن سن 2019 میں امریکی دباؤ پر چینی حکام نے فینٹانل کی براہ راست تیاری پر پابندی لگائی، لیکن چین اب بھی فینٹانل کی تیاری کے لیے درکار اجزاء بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے، یعنی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، اب چین کرتا کیا ہے، وہ میکسیکو سے امریکہ آنے والی جتنی بھی فینٹانل ہے نا وہ چینی اجزاء سے تیار کی جاتی ہے۔ میکسیکو کی ڈرگ مافیا، سینالوا کارٹل اور جیلیسکو نیو جنریشن کارٹل فینٹانل کی امریکہ سمگلنگ میں ملوث 2 مرکزی گروہ ہیں۔ یہ امریکن اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ امریکن معلومات ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ سن 2019 سے سن 2023 تک 86% فینٹانل میکسیکو سے امریکہ میں امریکی باشندوں نے ہی اسمگل کی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ میکسیکن ادھر کو آیا، امریکنز گئے ادھر اور امریکنز وہاں سے لے کے آئے۔ سن 2008 سے سن 2021 کے دوران امریکہ نے انسداد منشیات کی کوششوں کے لیے میکسیکو کو $3.5 ارب کی امداد فراہم کی۔
میکسیکنز یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ کام، لیکن میکسیکنز کے اندر سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، کارٹیلز وہیں سے چلتے ہیں، چین سے میٹیریل آتا ہے، میکسیکو میں اس کی تیاری ہوتی ہے اور میکسیکو گینگز جو ہیں وہ یہاں پہ امریکہ میں یہ فینٹانل تیار حالت میں پہنچاتے ہیں۔ اچھا، شمالی بارڈرز کی طرف جو ہے وہ پھر کینیڈا کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف بڑھایا مرکزی طور پہ، اور چین کے اوپر بڑھایا اور میکسیکو کے اوپر بڑھایا۔ دراصل امریکہ کو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس سے پہلے جو بائیڈن کو بھی، ان لوگوں کو یہ یقین ہے اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے بارڈرز فینٹانل کی اسمگلنگ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ بے خود ہی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ کینیڈا نے تقریباً $1 ارب انویسٹ کیا ہے جو بارڈرز کینیڈا کے امریکہ کے ساتھ لگتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ فینٹانل کے بیک ڈراپ میں ہے یہ سارا کچھ۔ اچھا، اب امریکہ نے جو حالیہ ایام میں چین اور میکسیکو اور کینیڈا پہ خصوصی مہربانی کی اور ٹیرف لگائے، میکسیکو تو پیچ و تاب کھا کے رہ گیا نا، لیکن چین نے تجارتی جنگ چھیڑ دی باقاعدہ اور پھر ٹیرف بڑھتے چلے گئے، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ امریکہ نے چین کے اوپر 145% ٹیکس عائد کیا ہے کہ جو ان کی چیزیں امریکہ میں آئیں گی ان کے اوپر، اور پھر چائنا نے بھی جواب میں 125% ٹیکس عائد کیا ہوا ہے ان کے اوپر امریکن جو مصنوعات چین میں آئیں گی۔ تو ٹیکنیکلی کافی مسائل اس وقت کھڑے ہیں۔ یہ ٹیرف کا جو اصل پس منظر ہے نا، اس میں ایک مین بات جو ہے نا، اس میں ایک مین بات وہ فینٹانل ہے، اور فینٹانل اس کی گراؤنڈ ہے۔ یہ حالیہ ایام میں چین اور میکسیکو پر اور کینیڈا پر جو عائد کیے گئے ہیوی ٹیرف ہیں، اس کے پس منظر میں دراصل فینٹانل کا مسئلہ ہے جو امریکی حکام کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور اب اس کو وہ خارجہ پالیسی کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا ڈرگز کے اندر، یا ریڈکشن ان ڈیمانڈ کریں یا پھر کنٹرول اوور سپلائی کریں۔ تو کنٹرول اوور سپلائی کے لیے یا تو رستے بند کر دیں، تو رستے تو بند کرنا بہت بڑا ملک ہے، اتنا آسان نہیں ہے، کافی مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ جو روٹس ہیں وہ استعمال ہی نہ سکیں اور ٹیرف بڑھا دیے جائیں۔ امریکہ میں کامرس کے سیکرٹری ہاورڈ لپنک نے ایک اخباری انٹرویو میں بتایا ہے کہ ٹرمپ نے کینیڈا، میکسیکو اور چین پر عائد ٹیرف صرف اسی صورت میں ہٹائے جانے کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ اگر یہ اقوام ٹرمپ پر ثابت کریں کہ وہ امریکہ میں فینٹانل فراہمی میں ملوث نہیں ہیں، یعنی پچھلا کام وہ چھوڑ چکی ہیں اور آگے بھی جو ہے اس کام کی وہ کسی قسم کی پشت پناہی نہیں کریں گی۔ اب یہ ریاستوں کی سطح پہ ہو رہا ہے یا کارٹیلز کی سطح پہ ہو رہا ہے، یا کارٹیلز اور ریاستوں کے درمیان کوئی ٹیسٹ معاہدہ ہے، کوئی چھپی ہوئی بات چیت ہے، تو ظاہر ہے امریکن انتظامیہ کے پاس کچھ نہ کچھ تو اطلاعات ہوں گی جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اور اتنا آسان تو نہیں ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دینا۔ صدر ٹرمپ سے پہلے صدر جو بائیڈن نے بھی فینٹانل بحران کو قومی اور خارجہ سطح پر اہم ترین ترجیح قرار دیا تھا۔ سن 2021 میں فینٹانل کو قومی ایمرجنسی قرار دیا گیا تھا اور 2 ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے گئے تھے جن کے ذریعے فینٹانل کی تیاری اور اس کے پھیلاؤ میں ملوث افراد، گروہوں اور اداروں پر پابندی لگا دینے کا اختیار دیا گیا تھا صدر کو۔ 2023 کے آخر میں امریکہ نے فینٹانل کے اجزاء بنانے میں ملوث ہونے کے شبہ پر 25 چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی۔ اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2024 تک 56,000 امریکی فینٹانل کے باعث ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق اسی عرصے میں فینٹانل سے موت کے منہ میں جانے والے امریکیوں کی تعداد 84,000 سے زائد تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ اس مسئلے سے اپنی قوم کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فینٹانل کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اس کا سپلائی چین ٹوٹا نہیں ہے تمام تر کوششوں کے باوجود۔ یہ جب پیچ و تاب کھاتے ہیں نا ٹیرف کے مسئلے کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو دراصل ان کے اندر یہی بات جو ہے نا وہ ان کو گرم کرتی ہے اور ان کو غصے میں لاتی ہے اور غیظ و غضب میں مبتلا کرتی ہے کہ اصل ریزن جو ہے وہ پیچھے فینٹانل ہے، کہ وہ اس سے ان کی قوم کے لاکھوں افراد مر رہے ہیں۔ بائیڈن نے چین کو اس وقت، ان سے پہلے جو صدر تھے، بائیڈن نے چین کو کولمبیا، انڈیا اور میکسیکو سمیت ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جو منشیات کی تیاری اور انہیں دوسرے ملکوں کو بھیجنے میں ملوث ہیں۔ فینٹانل کے اوور ڈوز سے ہونے والی اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے امریکہ میں ایک منفرد نیزل سپرے، یعنی ناک میں کرنے والا سپرے نکین متعارف کرایا ہے۔ نکین جو ہے وہ FDA نے متعارف کرایا ہے اور اوور دا کاؤنٹر سیل کے لیے دستیاب ہے۔
لیکن ابھی یہ صورتحال ہے کہ ایک تو یہ اسپرے ہر جگہ ملتا نہیں ہے اور دوسری اس کی قیمت زیادہ ہے، اور نشہ بازوں کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نشہ بازوں کو کوئی چیز مفت ملے گی تو وہ بھی وہ مارکیٹ میں بیچائیں گے اور اس کے پیسے جو ہے وہ نشے میں لگا دیں گے، تو ان تک اس دوا کا پہنچانا اور ان سے یہ استعمال کروانا یہ بھی ایک اپ ہل ٹاسک ہے، کافی چیلنجنگ ہے۔ ایک تو اس کی میں نے آپ کو بتایا اس کو قیمت زیادہ ہے، اور دوسرے سب لوگ یہ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ان کی ایکسیس تک اگر پہنچا بھی دیا جائے تو جو نشہ باز ہے وہ نشہ کرے گا یا اس کو استعمال کرے گا، جو بے ہوش ہو کے پڑا ہوا ہے نا پھر اس کو یہ استعمال کرا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے بھی کوئی اچھے اتنے پاورفل ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک دوا ایجاد ہو گئی ہے کہ اس کے امپیکٹس کو، جب آپ کوئی شخص فینٹانل یوز کرتا ہے تو اس کے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کو ریورس کرنے کے لیے، اس کی جان کو بچانے کے لیے ناک میں یہ اسپرے کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کی حالت جو ہے نا وہ سنبھلنا شروع ہو جاتی ہے اور زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو اس وقت جو صدر ہیں امریکہ کے ٹرمپ، فینٹانل کو امریکی قوم کے لیے غیر معمولی خطرہ قرار دیتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ سالانہ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 3 لاکھ امریکی فینٹانل کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، 3 لاکھ۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے فینٹانل کو WMD یعنی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دینے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ امریکی کانگریس کے پاس ہالٹ فینٹانل ایکٹ یعنی فینٹانل کو روکنے کا قانون زیر غور ہے، اور اس بل کے تحت یہ تجویز دی گئی ہے کہ فینٹانل اور اس سے متعلقہ تمام مواد کو کنٹرولڈ سبسٹانس ایکٹ کے شیڈول 1 میں شامل کیا جائے۔ مارچ 2025 میں US نیشنل انٹیلیجنس کمیونٹی کی سربراہ تلسی گیبرڈ نے فینٹانل کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ میکسیکو نے گزشتہ 1 برس کے دوران ہزاروں کلو گرام فینٹانل برآمد کر کے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے امریکی سرحدات پر اضافی 10,000 فوجی بھی تعینات کیے ہیں۔ شمالی سرحدات کی جانب سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فینٹانل کی اسمگلنگ قدرے کم ہے، لیکن کینیڈا نے فینٹانل کی امریکہ اسمگلنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے $90 لاکھ بارڈر سیکیورٹی کے لیے الگ سے مقرر کیے ہیں، جبکہ چین امریکہ کے ساتھ عدم تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے برطانیہ چین میں افیم بیچتا تھا، اب صورتحال یہ ہے کہ چین مغرب میں افیم بیچ رہا ہے۔ یہ افیم ہی ہے، اوپیوائڈ جو ہے یہ سنتھیٹک افیم ہے، اس میں ایک سیمی سنتھیٹک ہوتی ہے، ایک فل سنتھیٹک ہوتی ہے، اور یعنی ہیروئن سے 50 گنا تیز۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی بلاؤں سے بچائے۔ تو اور چین جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ عدم تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس سال فروری میں امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کیا اور پھر چین پر 10% ٹیرف عائد کیا، جو چند دنوں کے اندر اندر بڑھا کر 145% کر دیا گیا۔ اچھا، اب چین کہتا ہے کہ فینٹانل امریکہ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں، جیسے 19ویں صدی میں برطانوی سامراج کہا کرتا تھا کہ افیم چینیوں کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو پوری انسانی برادری کا ہے، منشیات پوری انسانی برادری کے لیے ایک عام لعنت کا درجہ رکھتی ہے، اور اقوام عالم کو مل جل کر اس مسئلے سے عہدہ برا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ایک قوم دوسری قوم کو منشیات کے ذریعے تباہ کرے اور پھر دوسری قوم پہلی قوم کو منشیات کے ذریعے تباہ کرنے پر اتر آئے۔ تو یہ کوئی اخلاقی صورتحال نہیں ہے، یہ کوئی جنگیں لڑنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی امیر قوم بننے کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال اس ایشو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے بتائیے گا ضرور۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں اور منشیات سے محفوظ رہیں، کیونکہ ونرز ڈونٹ یوز ڈرگز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔